بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق پڑھایا تھا لیکن کسی مجبوری کے تحت ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، اس لیے دوستوں کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ آج پھر سے وہی مسئلے دہراتے ہیں تاکہ دوست احباب جو آن لائن پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی چاہے جنب ہو یا حیض اور نفاس والی عورت ہو، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ آدمی چاہے جنبی ہے یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے یا واجب ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ایسے ہی حیض والی عورت، نفاس والی عورت کا بھی جھوٹا پاک ہے۔ جو لوگ اس مسئلے کے اوپر کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے یا نفاس آتا ہے تو ان کے برتن الگ کر دیتے ہیں، بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں جب عورت کو حیض آتا ہے تو ان کے برتن بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی مخالفت فرمائی تھی۔ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حیض والے دن ہوا کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں جس جگہ پر اما عائشہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی وہی پانی بچا ہوا اور اسی جگہ سے منہ لگا کر حضور پانی پیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب گوشت ہوتا تھا تو حضور اما عائشہ سے وہ ہڈی لیتے جس کے اوپر پہلے اما عائشہ گوشت تناول فرماتی، پھر وہی گوشت کا ٹکڑا لے کر جس کے اوپر تھوڑا تھوڑا جناب جی ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اوپر تھوڑا تھوڑا گوشت ہوتا ہے، حضور بھی اسی جگہ منہ لگاتے تھے جس جگہ اما عائشہ منہ لگاتی تھی، وہاں پہ منہ لگا کر جناب جی وہ حضور چوستے فرماتے تھے۔ کیوں کہ یہ کفر کی مخالفت تھی۔ اب بھی اس دور میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جب عورتوں کا حیض آتا ہے تو لوگ ان کے برتن الگ کر دیتے ہیں، بھی ان کا کھانا پینا بھی الگ ہے، سب پکائیں الگ، یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کا جھوٹا بھی پاک ہے، کافر کا بھی جھوٹا پاک ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح کے تھوک، ریٹھ، کھنکار ہوتے پاک ہیں لیکن آدمی ان کو کھانے سے گھن کھاتا ہے، تو جیسے ان سے بچنا چاہیے، ان سے تھوک، کھنگار اور ریڑھ سے بھی بدتر ہے کافر کا جھوٹا، لیکن ناپاک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہ فتاوی ہندیہ میں لکھا گیا ہے کہ یہ جھوٹا جو ہے نا کافر کا پاک ہے، لیکن اس کو بدتر سمجھنا چاہیے، اس کو پینا نہ چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا ہے کہ تھوک میں سرخی آ گئی، اتنا خون نکلا ہے کہ تھوک میں سرخی آ گئی، اور اس نے فوراً پانی پیا ہے تو پھر جھوٹا ناپاک ہے، جھوٹا ناپاک ہے۔ اگر سرخی جاتی رہی، تھوک کی جو تھوک میں تھی سرخی وہ جاتی رہی، اس کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے۔ اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست سے گزرا ہے، جس جگہ سے اور سرخی تھی، خون تھا، وہاں سے تھوک گزری ہے، یا وہ تھوک نکلنے میں گزری ہے یا پھر باہر نکالتے ہوئے چند بار تھوک نکلی ہے، تو اس تھوک کے نکلنے سے وہ جگہ پاک ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ نجاست کا اثر نہ رہا تو اب پانی اگر پیے گا تو جھوٹا پاک رہے گا۔ اگر حالانکہ ایسی صورت میں جب دانتوں سے خون آ رہا ہو یا منہ میں خون آ رہا ہو تو اس وقت تھوک کا نگلنا بھی گناہ ہے، نگلنا نہیں چاہیے بلکہ تھوک کو باہر ہی پھینک دینا چاہیے۔ تھوک اگر نکلے گا تو سخت ناپاک بات ہے اور گناہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پی کر فوراً پانی پیا ہے تو نجس ہو گیا ہے۔
اگر اتنی دیر ٹھہرا ہے کہ شراب کے اجزاء تھوک کے اندر ملتے ملتے حلق کے نیچے سے گزر گئے ہیں، اب جناب جی اثر شراب کا اس کے منہ میں جو تھا وہ اتر گیا ہے، تو اب اس حال میں جو پیے گا تو اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن شرابی کے جھوٹے سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے کافر کے جھوٹے سے بچنا چاہیے، ایسے ہی شرابی کے جھوٹے سے بھی بچنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شراب خور کی مونچھیں، اگر شراب خور ہے اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھائی ہوئی ہیں، جس طرح کہ اب کافی شراب خور سیاستدان بھی ہیں، بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھائی ہوتی ہیں، اگر اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں تو جب تک جناب جی مونچھوں کو جہاں سے شراب لگی ہوئی ہے پاک نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اور جس برتن کو منہ لگایا وہ برتن بھی ناپاک ہو گیا ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے اور برتن بھی ناپاک ہے، دونوں چیزیں حرام ہو گئی ہیں، ان کو دوبارہ پاک کرنا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا، یعنی غیر مرد کو غیر عورت کا اور غیر عورت کو غیر مرد کا، ان کا جھوٹا بطور لذت پینا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، بطور لذت پیے گا، کیونکہ اس سے بچنا چاہیے۔ حالانکہ پانی میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس لذت لینے میں کراہت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت جہاں بیٹھی ہو تو جہاں بیٹھی ہے وہیں عورت، جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے وہاں مرد کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، یعنی اتنا پرہیز کرنا چاہیے غیر عورت سے۔ اگر معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس برتن میں کس نے پیا ہے، مرد نے پیا ہے عورت نے پیا ہے، معلوم نہیں ہے، بطور لذت بھی نہیں پی رہا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹا پینا بھی بہتر ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے، علماء حق، علماء سو نا، علماء سو جو دنیا پرست ہیں، ہم جی آ رہے ہیں بیان پہ اتنے پیسے دے دیں جی، یہ ہماری آنے جانے کا کرایہ ہے، ٹکٹ ہے، تو کچھ تو ایسے ہیں کہ 40 اور 50 70 ہزار سے نیچے آتے بھی نہیں ہیں تقریر کرنے، کیا کرنا، دین بیان ہے اور پھر پیسے، ٹھیکیدار بنے ہوئے دینوں کے۔ تو علماء حق جو ہے، علماء حق کا جھوٹا پینا یہ ثواب ہے۔ اور پھر پیر جو کامل مرشد ہو، کامل ہو، اس کا لوگ بطور تبرک پیتے بھی ہیں، تو ان کا بھی بطور تبرک پینا یہ بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا جو پرندے ہیں کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہیں یا پرندے ہیں جن کا گوشت کھایا جائے، ان کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ان کا جھوٹا پاک ہے۔ جیسے چڑی ہے پرندوں میں، یا اور بھی پرندے ایسے بٹیر، تو ان کے جھوٹے پاک ہیں۔ جس جانور اور پرندے کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا پھر ان کے جھوٹے آگے ہیں، کسی کا جھوٹا مکروہ ہے، کسی کا جھوٹا مشکوک ہے، کسی کا جھوٹا حرام ہے، تو ان کی آگے جناب جی تفصیل ہوگی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو مرغی چھوٹی پھرتی ہے، مرغیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دیسی مرغی جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، جو نگاہ قدرت میں تیار ہوتی ہے۔ اس مرغی اور مرغے میں بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ یہ جو نگاہ قدرت میں تیار ہوتا ہے مرغا، اس کو جوان ہوتے ہوتے کم از کم 6 ماہ لگ جاتے ہیں، اور پھر نگاہ قدرت میں جو تیار ہوتا ہے اس کی برکتیں بھی اتنی ہیں کہ گھر میں رہے، اگرچہ بند پنجرے میں پڑا ہے، پھر بھی ان آنکھوں سے جناب جی رب کی رحمت والے فرشتوں کو آدھ رات کو دیکھ لیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ
جب رات کے وقت فرشتے رحمت کے اترتے ہیں تو یہ اس وقت اذان دے رہا ہوتا ہے، خود بھی جاگتے لوگوں کو جگاتا ہے، لوگوں جاگو مغفرت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ اذان دیتا ہی اس وقت ہے جب رب کی رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آدھ رات کو اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو بریلر ہے وہ نامراد سفید دن کو بھی اذان نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ نگاہ قدرت میں تیار نہیں ہوا، وہ انگریز کے فارم میں تیار ہوا ہے، اور یہ نگاہ قدرت میں تیار ہوتا ہے۔ اور اس میں اور اس میں دوسرا فرق یہ بھی ہوتا ہے، یہ جو بریلر ہے نا، بریلر یہ دلہ ہوتا ہے، بغیرت ہوتا ہے، اس میں غیرت نام کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا۔ نزدیک سے ٹرک گزرے وہ ہارن دے دے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کی ہارن سے مر جاتا ہے، تو کھانے والے کو یہ کیا طاقت دے گا؟ اور جو دیسی مرغا ہے، اگر اس کے پاس کوئی جانور آ جائے نا، بلا آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ لڑے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے نا لڑتا شہید ہے، لڑے گا، اس کے ساتھ لڑے گا۔ جب دیکھے گا کہ میری جان نہیں بچتی، اس وقت چھلانگ مار کر درخت کے اوپر چڑھ بیٹھے گا، بس بھی آپ اپنی جان بچائیں، اپنی جان بچائیں۔ اور دوسرا نامراد وہ خود بھی پھنس جائے تو دوسرے نال پسند ہے، ادھر اگر بلی آ جائے بڑے لڑ دے تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جی، آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ جو کسی کو کچھ نہ کہے زہری بات ہے، وہ دلہ بغیرت ہوتا ہے۔ چکلا ہے، چکلے کے باہر جو آدمی بیٹھا ہے، جو آدمی باہر سے آتا جاتا ہے چکلے کے اندر جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ عقل مند لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ بغیرت بیٹھا ہے، ہاتھ میں گن بھی ہوتی ہے، میں آگے بات کو نہیں کھولتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ سکیورٹی گارڈ بن کے بیٹھا ہے۔ ایک ہوتی ہے سکیورٹی، ایک ہوتا ہے گارڈ، دو چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن انگریز نے اس کو ملایا ہے نا آپس میں۔ اب